الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبي الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین آمین آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دین کے نسبت، قرآن کے نسبت یہاں پر جوڑے رکھا ہے. الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی، ہمیں ہدایت عطا کی. اسی لیے آج ہم قرآن کو یہاں پر غور و فکر کرنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے، تو یہاں پر ہر کوئی جو ہے یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھا ہے. یعنی کہ ایمان رکھنا، یہاں پر یہ بار بار یہ میں کئی کو تم کو بتا رہی ہوں، اس کو اچھے سے جان لیں، اس کا نقشہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس کو بار بار یاد کر لیں. قرآن کے 5 حقوق جو بتائی میں، ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا، یہ ان چیزوں کو جو ہے دماغ میں ایسے بٹھا لے کہ جب بھی آپ کو پوچھا جائے ان کے ناموں کو آپ کو بتانا ہے. ایمان لانا، تلاوت کرنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، اس کو جو ہے تبلیغ کرنا، یہ سمجھ میں آ جانا آپ کو. ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہے. جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا، اسی طریقے سے ہمارے سینوں میں بھی اتارنا ہے. یہ ایمان رکھنا ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، ایمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اس کو اچھے سے اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اس کو تجوید کو لے کر، مخرج کو لے کر اس کا حق ادا کرنا ہے. آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے. تلاوت میں اگر کون سی غلطی کرے تو کفریہ کلمہ ہو جاتا ہے. کس وجہ سے ہم کو مخرج سیکھنا ضروری ہے، تجوید سیکھنا ضروری ہے، آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لاسٹ ویک بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو تجوید کے احکامات، مخرج پڑھنا کیوں ضروری ہے، یہ سب آپ کے لیسنس ہو گئے تھے الحمدللہ. تو آج جو ہے انشاءاللہ لہن کے بارے میں پڑھیں گے. لہن، مخرج کا مطلب کیا ہے؟ لاسٹ ویک آپ نے پڑھا ہوگا، ٹیکسٹ کر کے مجھے بتا دیں کہ مخرج کا مطلب کیا ہے. مخرج کا مطلب کون ٹیکسٹ کریں یہاں پر؟ مخرج کا مطلب کیا ہے؟ مخرج کا مطلب ہے حرفوں کی نکلنے کی جگہ، یعنی کہ نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. مخرج جو ہے نکلنے کی جگہ، یعنی کہ ہمارے منہ سے ہر حرف کی ادائیگی، ہر حرف کا ایک آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوتا ہے جس سے وہ حرف نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی فرزانہ، پوائنٹ آف آرٹیکولیشن آف لیٹر. جی بارک اللہ فی. جی ماشاء اللہ. تو حرفوں کی نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج جو ہے لہن کے بارے میں پڑھیں گے. لہن کیا ہے؟ لہن اور اس کی اقسام. لہن، لہن کا لغوی معنی ہے غلطی. لہن کا مطلب غلطی، اور اصطلاحی قرآ میں تمام قرآنی حروف کو قاعدے تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنے ہی کو لہن قرار کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. تو لہن قرآن میں کی جانے والی غلطی کو کہا جاتا ہے. لہن قرآن میں کی جانے والی غلطیوں کو، لہن کا مطلب غلطی. اب یہاں پر کون سی غلطی کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن میں کی جانے والی غلطیوں کے اوپر یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو لہن کے 2 ٹائپس ہیں. لہن کے 2 اقسام، ایک لہن جلی، دوسرا لہن خفی. لہن خفی، لہن جلی، لہن خفی اور لہن جلی. اب اب جو ہے لہن جلی کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو لہن جلی جو ہے اس کا لغوی معنی بڑی اور واضح غلطی، اور اصطلاحی خلا میں مخرج، حروف اور صفات لازمہ اور حرکتیں کیا ہے، یعنی ان میں جو ہے غلطی کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صفات الحروف میں، مخرج میں، حرفوں کی تبدیلی میں، حرکات میں، ان کو جو ہے غلطی کرنے کا نام لہن جلی ہے. اور یہ لہن جلی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. لہن جلی یعنی کہ بڑی غلطی، گناہ اکبر یعنی کہ بڑی غلطی ہو جاتی ہے. اب قرآن میں اس غلطی کو ہمیں کر ڈالے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. یہ سمجھ لیں اچھے سے، لہن جلی ہمیں نہیں کرنا ہے. اور لہن خفی کیا ہے؟ اب خفی کا مطلب جیسے کہ میں پہلے بھی بتائی، چھپی ہوئی غلطی، یعنی کہ خفی کا مطلب چھپانا. اب یہ چھپی ہوئی غلطی ہے، اس کو جو ہے بڑے جو خراہی بڑے عالم رہتی، قرآن کے ماہر جو ہی انہوں پکڑ سکتے سو. اب نارمل ہمارے جیسے لوگ جو ہے اس غلطی کو نہیں پکڑ سکتے. بڑے بڑے خیرہ، بہت بڑے خاریہ جو ہیں وہ لوگ جو ہے ہماری غلطی کو پکڑ سکتی. لیکن یہ لہن خفی جو ہے مکروہ ہے. پڑھے تو الحمدللہ، اگر غلطی کر بھی ڈالے تو گناہ نہیں. لیکن بہت سارے اسکالرز جو ہے کیا بتاتی، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کرو نہ کو تمہیں غلطی. لیکن پھر بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کا جو ہے دانت جو ہے دانت اپ اینڈ ڈاؤنس رہتی، یعنی کہ زبان میں کچھ تکلیف رہتی ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کا مخرج صحیح سے نہیں آتا. تو یہاں پر کچھ بھی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اب بہت سارے عورتوں جو ہے 2 بیچ پڑھ کر بھی ان کا آئین کا مخرج درست نہیں ہوا. لیکن کوشش کریں، ادروائز کیا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے. لیکن کوشش جاری رہنا چاہیے. کب تک؟ موت تک ہمیں جو ہے اپنی غلطی کو سدھارنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں انشاءاللہ. تو لہن جلی اور لہن خفی، اب اس کو ایک ایک کر کے ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لہن جلی کا پہلا ایگزامپل جس کے وجہ سے ہمارے جو غلطی ہو جاتی ہے، ہماری تلاوت میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھ دینا. ایک حرف کو دوسری حرف پڑھ دینا. اب ایک جگہ ایک حرف ہے، اس کا دوسرا حرف بدلا ڈالنا. حرف مطلب کیا ہے؟ لیٹر. لیٹر کو حرف کہا جاتا ہے اردو میں. تو یہاں پر اچھے سے غور کریں، یہ حرف میں تبدیلی آ جانے سے یہاں پر کتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے ہم سے، یہ یہاں پر غور کریں. اب یہاں پر دیکھیں، خوف ہے، خوف ہے، یہاں پر خوف ہے. خوف، خوف کو موٹا پڑھیں گے. خوف کو کیسے پڑھیں گے؟ تفخیم لیٹر ہے، موٹا پڑھیں گے، اکثر لسان سے ادا ہونے والا ہے. خلبن، خلبن یعنی کہ قلب کا مطلب دل، دل، ہمارا دل، ہارٹ. اب آپ اس کو تبدیل کر کر بدل کر کاف پڑھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ کتا. جی سسٹرز، جس کا بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کلاس کے آخر میں آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کلبن، اب خوف کے بجائے آپ کاف پڑھ دیں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا اس کا مطلب؟ کتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟
اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ مجھے میرے دل کو جو ہے ثابت رکھ اپنے دین میں. یہاں پر ہمیں یہ دعا کر رہی. تو اب اگر ہمیں خوف کے بجائے کاف پڑھ ڈالے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ کتا، جو کہ یہ لہن جلی میں شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ خوف کیف، خوف کیف، خوف کیف، خوف کیف موٹا پڑے، خوف کیف جو ہے باریک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو علیمن یہاں پر دیکھیں حمزہ میں تبدیلی آ جاتی ہے. ہمیں پڑھنا ہے اگر ہمیں پڑھ ڈالے عین، علیمن، 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 علیمن تکلیف دا، علیمن جاننے والا. غور کریں یہاں پر، جس کو بھی اردو نہیں آتی تو میرے الفاظوں کے پر غور کریں تو اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو علیمن تکلیف دا، علیمن جاننے والا. ٹھیک ہے، تو تیسرا ایگزامپل دیکھیں، ایسا، ایسا، ایسا عین ہے یہاں پر اور سین ہے یہاں پر. ایسا باریک پڑھیں گے سین کو، سین کو باریک پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں ایسو، یہاں پر سود ہے، سو ہے. اب ایسا کا مطلب امید رکھ کرنا، امید کرنا، بھروسہ کرنا. اب یہاں پر سو جو ہے یہ سو سود، اب یہاں پر یہ والا سود ہے، اس کو اگر ہم ایسے پڑھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نافرمانی. ایسا امید کرنا اور سو نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ سین اور سود میں اچھے سے فرق کریں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر دیکھیں طوینن، تو یہاں پر تو ہے. اب یہاں پر باریک تا ہے، باریک تا ہے. اب ان دونوں کو کیا کریں آپ؟ کیا کریں؟ کیا کریں؟ الگ کریں، فرق رکھیں. اب یہاں پر تو جو ہے موٹا پڑھیں گے، یہ تو کو جو ہے باریک پڑھیں گے. طوینن، تینن، طوینن، تینن. اب طوینن پڑھے اس کا مطلب ہے مٹی. اب یہاں پر یہ تین باریک پڑھیں تو انجیر کا درخت، انجیر کا درخت اور مٹی کتنا فرق ہے. ہمیں جو ہے دعا کے بجائے ہمیں کفریہ کلمہ پڑھ دیتی اور کہتی کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے جو ہے عبادت قبول نہیں ہوتی ہنگا شاید، اسی لیے ہماری دعا بھی قبول ہوتی نہیں. آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں قرآن کو صحیح الفاظ میں پڑھ رہی ہوں، کیا میں دعا جو ہے صحیح طریقے سے پڑھ رہی ہوں. یہ آپ اپنا جائزہ لیں، اپنا نفس چیک کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں شکن، شکن شین ہے، شکن شبہ کرنا. اب شکن، شکن خوف موٹا پڑھیں گے تو یہاں پر پھاڑنا، پھاڑنا. شکن شبہ کرنا، شکن پھاڑنا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ لہنے جلی کی پہلی اقسام، ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھ دینا. اب دوسری اقسام کو دیکھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں دوسری اقسام کیا ہے؟ ایک حرکات کی جگہ دوسری حرکات پڑھ دینا. یعنی کہ حرکات کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ زبر، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں. اب ان حرکاتوں کی تبدیلی اگر ہو جائے، ان حرکاتوں میں اگر چینجز ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ میننگ چینج ہو جائے گا، جس سے کیا ہوئے گا؟ لہنے جلی میں شمار ہو جائے گا. دیکھیں، دیکھیں یہاں پر درست حرکات اور اس کا معنی. انعمت، انعمت یہاں پر ہے، یہاں پر ہے انعمت، تا ہے. یہاں پر غور کریں، تا کے اوپر کیا ہے؟ تا کے اوپر کیا ہے؟ حرکات ہے. کون سی حرکات ہے؟ زبر، زبر ہے. اب یہاں پر دیکھیں انعمت، انعمت. ٹھیک ہے، تو ہے، یہاں پر تا، یہاں پر تو.
تو اگر ہمیں پڑھ ڈالے انمتا کے بجائے انمتو تو یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا غلط ہو جائے گا. تو نے انعام کیا. تا کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ تو نے انعام کیا. اب یہاں پر تو جو ہے کس کے لیے، تو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ میں نے انعام کیا. تو یہاں پر دیکھیں غور کریں، صرف حرکات کے بدل جانے سے کتنا بڑا غلط ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے میننگ جو ہے کتنا چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَقَتَلَ دَاؤُودَ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. قرآن میں کیا ہے 250 آیت نمبر 250 میں یہاں پر طالوت اور جالوت کے واقعے میں ہے وَقَتَلَ دَاؤُودَ جَالُوتَ، وہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اب یہاں پر اگر آپ پڑھ دیں گے، یہاں پر پڑھ دیں گے دال کے دو کے بجائے دال کے بجائے دو کے بجائے دال پڑھ دیا، دا پڑھ دیا، تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے دیکھو. اور قتل کیا جالوت نے داؤد کو. نعوذ باللہ. جالوت ظالم بادشاہ تھا مالکہ قوم کا. وہ بادشاہ یہاں پر دیکھیں دو پڑھنے کے بجائے اب دا پڑھ دیں گے تو معنی کیسے چینج ہو جائے گا. اور قتل کیا جالوت نے داؤد کو، کتنا کفریہ جو ہے میننگ آ جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر غور کریں تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، تو یہاں پر دیکھیں میننگ چینج ہو جاتا ہے. تھوڑا غور کریں، اپنی فکر کریں، قرآن کو جو ہے درست ادائیگی کی کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر تھرڈ ایگزامپل لما کتبتا، یہاں پر تا ہے. تا تو نے کیوں لکھا. تا کا مطلب تو نے کیوں لکھا. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آ جائیں لما کتبتی، یعنی کہ یہاں تا کی ضمیر جو ہے مرد کے لیے ہے. اب یہاں پر تی کی ضمیر جو ہے عورت کے لیے ہے. تا مرد نے کیا، تو نے لکھا. لما کتبتی، تو نے کیوں لکھا، یہ عورت کے لیے ہے. تو مرد اور جینڈرز میں بھی جو ہے چینجز آ جاتی. غور سے پڑھو قرآن. اہلکتو، یہاں پر تو ہے، میں نے ہلاک کیا. یہاں پر دیکھیں اہلکتا، تو نے ہلاک کیا. یہاں پر تو میں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر تا جو ہے تو کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں غور سے پڑھیں اور دیکھیں یہاں پر وَاتَّبَعْتُ، میں نے پیروی کی. وَاتَّبَعْتَ، تو نے پیروی کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور سے سنیں، یہ معمولی نہیں ہے، آج کی کلاس معمولی نہیں ہے. جو بھی بہنیں یہ غلطی کرتی اپنا جائزہ لیں. آپ کا قرآن جو ہے پڑھتے ہوئے چیک کریں، تلاوت کرتے ہوئے چیک کریں کیا میں ایسی غلطی میں ہوں. دیکھیں یہاں پر تھرڈ ایگزامپل یہاں پر بتایا جا رہا ہے، کسی ساکن حرف کو متحرک پڑھ دینا. کسی ساکن حرف کو متحرک پڑھ دینا یعنی کہ ساکین. واٹ از دا میننگ آف ساکین؟ یہاں پر دیکھیں ایک حرف کے اوپر چھوٹی دال کے جیسا آتا ہے، دال. ٹھیک ہے، دال. اب یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتی؟ جزم کہتی، دال کہتی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اس کو دیکھیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا. ارسلنا، اس نے ہمیں بھیجا. اب یہاں پر حرکات کی تبدیلی ہو رہی ہے. یہاں پر لام کے اوپر ساکن ہے، یہاں پر لام کے اوپر ساکن نہیں ہے، حرکات ہے. ارسلنا، ہم نے بھیجا. ارسلنا، اس نے بھیجا. اب ارسلنا کس کے لیے آتا ہے قرآن میں؟ کس کے لیے؟ ہم نے بھیجا، یعنی کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کو یہاں پر بتا رہی ہیں ارسلنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نے رسولوں کو بھیجا.
تو یہاں پر ارسلنا اگر ہمیں پڑھ دیں گے تو اس نے ہمیں بھیجا، اس نے ہمیں بھیجا. تو یہاں پر دیکھیں خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. خلقنا یہاں پر خوف کے اوپر ساکین ہے، یہاں پر خلقنا اس نے ہمیں پیدا کیا. فعلنا ہم نے کیا، فعلنا اس نے ہمیں کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ضربنا باپ کے اوپر ساکین ہے، یہاں پر دیکھیں نہیں ہے. ضربنا اس نے ہمیں مارا، ضربنا ہم نے مارا. خسفنا یہاں پر فا پر ساکین ہے، یہاں پر دیکھیں دوسری جگہ خسفنا پہ ساکین نہیں ہے فا پر، تو خسفنا اس نے ہمیں ڈھانس دیا، خسفنا ہم نے ڈھانس دیا. دیکھیں ساکین کی تبدیلی میں بھی اتنے بڑے کفریہ کلمات آ جاتے ہیں. یہاں پر 4th ایگزامپل جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. دیکھیں کسی متحرک حرف کو ساکین پر دینا، کسی متحرک حرف کو ساکین پڑھ دینا، یعنی کہ حرف کو متحرک حالت اور اس کے معنی، حرف کی ساکین حالت اور اس کا معنی. اب سیم ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمیں پہلے پڑھے، 3rd پوائنٹ میں پڑھے. فرسٹ جو ہے وہاں پر ساکین لگ گیا تھا، دوسری جگہ ساکین نہیں تھا. اب یہاں پر حرکات ہے، دوسری جگہ جو ہے ساکین ہے. صدقنا اس نے ہم سے سچ کہا، صدقنا ہم نے سچ کہا. وعدنا اس نے ہم سے وعدہ کیا، وعدنا ہم نے وعدہ کیا. نصرنا اس نے ہماری مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی. ظلمنا ظلمنا اس نے ہم پر ظلم کیا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا. کفرنا اس نے ہمارا انکار کیا، کفر کیا. کفرنا ہم نے انکار کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر 5th ایگزامپل دیکھے، مشدہ کی جگہ مخفف پڑھ دینا. مشدہ کی جگہ، اب مشدہ بولے تو کیا، جیسے کہ ایک ڈبل یو کی طرح آتا ہے، اس کو کیا کہتی اس طریقے سے مشدہ کہتی اس کو، تشدید کہتی اس کو. ایک حرف کے اوپر کسی حرف کے اوپر ایسے آ جاتا ہے، یہ مشدہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب مخفف، مخفف کیا ہے؟ موٹا، مخفف موٹا یہاں پر ہے. دیکھیں مخفف موٹا، مشدہ یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے یہ جو ہے مخفف. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ایگزامپلس. کذبوا انہوں نے جٹلایا، یہاں پر مشدہ ہے، مشدہ ہے، اچھے سے پریس کر کے ہمیں پڑھنا ہے. کذبوا انہوں نے جٹلایا. اب یہاں پر دیکھیں کذبوا اس طریقے سے اگر موٹا کر دیں گے، زال جو ہے کیا ہے؟ ترقیق لیٹر ہے، باریک پڑھے جانے والا لیٹر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو باریک حرفوں کو جو ہے موٹا پڑھ دینا جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ بھی لہنے جلی میں شمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کذبوا انہوں نے جھوٹ بولا. نزل جی لہنے جلی میں ایگزامپلس ہیں سائمہ. یہ نزل اس نے نازل کیا. یہاں پر دیکھیں نزل اس طریقے سے اگر مخفف پڑھ دیں گے، اب یہاں پر سٹریس بھی نہیں دیں گے، پڑھنا تھا نزل لیکن انہوں نے پڑھ دیا نزل، تو وہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ نازل ہوا. اس نے نازل کیا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. نہ وہ نازل ہوا تو بلغ، تو اس نے تبلیغ کی، اس نے تبلیغ کی. اب یہاں پر دیکھیں بلغ اس نے تبلیغ کی، بلغ یہاں پر جو ہے حرکات لا کو بھی موٹا پڑھ دیں گے اور وہاں پر تشدید بھی نہیں لگائیں گے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پہنچا. بلغ بلغ اس طریقے سے اگر کر دیں گے. صدق یہاں پر دیکھیں دال پر مشدہ ہے، اس نے تصدیق کی، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے. اب یہاں پر اگر ہمیں پڑھ ڈالے
صدقہ تو یہاں پر ہم نے ایک تو تشدید نہیں لگایا، دوسرا ہم نے دال کو موٹا پڑھ دیا، تو معنی ہو گیا اس نے سچ کہا۔ تو یہاں پر دیکھیں رمس، رمس زائد ہونا، رمس زائد ہونا، رمسا، رمسا درست کرنا، میم کو مشدہ نہیں لگایا اور دوسرا جو ہے مخفف پڑھ دیا، میم جو ہے ترقیق لیٹر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر 6th ایگزامپل دیکھیں، مخفف حرف کی جگہ مشدہ پڑھ دینا، مخفف حرف کی جگہ مشدہ پڑھ دینا۔ اب یہاں پر مشدہ پہلے تھا اور مخفف بعد میں تھا، اب یہاں پر مخفف پہلے آ رہا ہے، دوسرا جو ہے مشدہ آ رہا ہے دوسری طرف، تو مخفف موٹا لیٹر ہے۔ اب یہاں پر اس کے ایگزامپلز دیکھیں ایک ایک کر کے، کفرو انہوں نے کفر کیا، کفرو، کفرو یہاں پر یہ جو ہے درست ادائیگی ہے، انہوں نے کفر کیا۔ اگر کفرو یہ اگر ہمیں پڑھ دیں گے تو انہوں نے مٹا دیا، غلط معنی میں آ جائے گا، قتلا اس نے قتل کیا، قتلا یہاں پر تشدید لگا ڈالے تو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، عطب روئی کا نرم ہونا، عطب روئی کا نرم ہونا، یہاں پر دیکھیں عطب خوشبودار کرنے کی تدبیر کرنا، خرج وہ نکلا، وہ نکلا، جیسے کہ مخرج کو میں بتائی، خرج، جی الحمدللہ شازیہ، خرج وہ نکلا، خرج اس نے نکالا، خرج وہ نکلا، خرج اس نے نکالا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں 7th جو پوائنٹ ہے، اب لہنے جلی کا 7th پوائنٹ جس میں ہمیں کیا غلطی کرتی تھوڑا چیک کر لے، حرف کی اصلی حالت اور اس کا معنی، حرف کی اصلی حالت اور اس کا معنی، حرف کی تبدیل شدہ حالت اور اس کا معنی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں علم، علم، علم یہاں پر اس نے سکھایا، اب علم یہاں پر کیا ہو گیا، الف اضافے میں آ گیا، یعنی کہ الف یہاں پر آ گیا، تو یہ جو ہے پلورال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ماں، میم فتح الف سکون ماں، یعنی کہ پلورال کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان دونوں نے سکھایا۔ اب یہاں پر ماں کے بعد الف نہیں ہے، اب دیکھیں یہاں پر خلق اس نے پیدا کیا، خلق ان دونوں نے پیدا کیا، نصر، نصر یہاں پر دیکھیں نصر، نصر اس نے مدد کی، اب یہاں پر دیکھیں نصر، نصر ان دونوں نے مدد کی، الف کا یہاں پر اضافہ ہو گیا ہے، الف کے اضافے کی وجہ سے یہ جو ہے لمبا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں پر بھی قرآن میں را فتح الف سکون را، یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے ڈوئل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نہیں ہے، دیکھو الف جو ہے نہیں ہے، یہاں پر الف ہے جس کی وجہ سے لمبا کرنا پڑتا ہے ہم کو، اگر لمبا کریں گے تو ان دونوں نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، اگر لمبا نہیں کرے تو یہ، اب یہاں پر درست ادائیگی یہ ہے اصل حالت، کون سی، یہ والی، ٹھیک ہے یہ والا۔ اب اگر کذبا اگر ہمیں اس کے بجائے کذبا اس طریقے سے کھینچ ڈالے، لمبا کر ڈالے، تو ان دونوں نے جھوٹ بولا ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر کیا پڑھتی، کذبا یہ پڑھنا ہے ہم کو، اگر کذبا کھینچ ڈالے تو وہ دونوں، اس نے جھوٹ بولا، اس نے ایک نے جھوٹ بولا، ہم یہاں پر پڑھنا ہے، لیکن ان دونوں نے یہاں پر کھینچ دینے کی وجہ سے دونوں آ جاتے ہیں، بہت ساری بہنوں کی یہ غلطی ہو جاتی ہے،
मीन शैतानिर रजीम, शैतान के ऊपर क्या है, खड़ा जबर है, तो वहां पर 2 हरकत खींचना है, लेकिन उससे भी ज्यादा खींच डालती, नहीं तो अल्हम्दु अल्हम्दु इस तरीके से कर डालती, ये जो है लहने जली हो जाता है। देखो करुमा, करुमा वो मुअज़्ज़ज़ हुआ, वो मुअज़्ज़ज़ हुआ, करुमा। अब करुमा वो दोनों मुअज़्ज़ज़ हुए, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल, किसी हुर्फ को कम कर देना, किसी को, किसी हुर्फ को कम कर देना। अब यहाँ पर देखें हुर्फ की असली जगह, असली हालत और उसका माना, काना, काना। अब यहाँ पर हुर्फे मद्दा है, वो दोनों थे, वो दोनों थे, अगर हमें काना नहीं खींचे तो वो एक था में शुमार हो जाता है। अब क़ाला उन दोनों ने कहा, क़ाला उस एक ने कहा, वहां दोनों के लिए यहाँ पर पॉइंट करके हमें बताया जा रहा है, लेकिन अगर हमें खींचे बगैर क़ाला पढ़ दिया तो उस एक ने कहा हो जाता है, जो कि लहने जली में हो जाता है। तो रफ़अ उन दोनों ने बुलंद किया। अब रफ़अ, रफ़अ उस एक ने बुलंद किया, अरफ़ उन दोनों ने जान लिया, उन दोनों ने अरफ़ उन दोनों ने जान लिया, अरफ़ उस एक ने जान लिया। जम जमअन, जमअ, जमअ यहाँ पर क्या है, अलीफ का इजाफा है, उन दोनों ने जमा किया, उन दोनों ने जमा किया, जमअ उस एक ने जमा किया, उस एक ने जमा किया। ये लहने जली का हुक्म क्या है, ये हराम है, क्योंकि तिलावत कुरान मजीद में ऐसी गलती से बासा और माफ कर लें जी, ये हराम है, यानी कि लहने जली जो है इसका पढ़ना, ऐसा बदला कर पढ़ना, हुर्फों में तब्दीली करना, हरकत में तब्दीली कर देना जो है लहने जली में है, तो यहाँ पर इससे हमको बचना जरूरी है, बचना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं लहने खफी की तरफ। लहने खफी, लहने खफी का लग़वी माना है छोटी और पोशीदा गलती और इस्तिलाही क़िरा में हुर्फ के हसीन और खूबसूरती से ताल्लुक़ रखने वाली सिफत में कमी पेशी करना। ये छोटी गलती है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताई, ये पोशीदा गलती है, ये समझ में आ रहा है। बड़े बड़े खिराज जो है इसको परख सकते सो, इसको जान सकते सो, नॉर्मली कौन भी इनको जो है उनके उनके जो भी गलती ही पकड़ नहीं सकते, छोटी गलती, छुपी हुई गलती, समझ में आता है। तो एक का फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, इख्फा, इजहार, इखलाब और इदगाम को अदा ना करना। अगर रेसिटेशन में फ्लो में जो है हो जाता है, एक एक मर्तबा जो है वहां पर इख्फा नहीं कर रही, इजहार नहीं कर रही, इखलाब नहीं कर रही और इदगाम को सही अदा नहीं कर रही, तो कुछ भी हर्ज नहीं है। अब जबर या पेश वाली रॉ को पुर मोटी की बजाय बारीक पढ़ देना। अब रॉ को जो है मोटा ही पढ़ना है, रॉ को अगर कसरा लग जाता है तो री पढ़ सकते हैं, रॉ रू, रॉ पर फतहा हो तो भी पुर पढ़ेंगे, रू पर भी रॉ को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कभी कभार कसरा वाली, जेर वाली, यानी कि रॉ पर अगर फतहा भी हो तब हमें गलती से बारीक पढ़ देंगे रॉ को, तो कुछ भी हर्ज नहीं। तो थर्ड जो है, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश की हालत पुर मोटा ना पढ़ना। अब लफ्ज लाम को यानी कि लफ्ज जलाला कौन सा है, अल्लाह के नाम में जब लाम आता है उस लाम को लफ्ज जलाला कहती, लाम कहती। अब इस लाम से पहले
لام سے پہلے زبر یا پیش کی حالت میں پر پڑھ دینا. اب لام جو ہے لفظ اللہ میں لام کو اگر فتحہ یا ضمہ ہے تو اس لام کو جو ہے ہم موٹا پڑھیں گے. کبھی کبھار آپ سے بھول چوک سے اگر باریک ہو گیا تو کچھ بھی حرج نہیں ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر کی حالت میں باریک نہ پڑھنا. اگر میں جیسے بتائی پر پڑھ دیں گے، پر لام کو یعنی کہ موٹے لام کو اگر باریک پڑھ دیں گے، اگر باریک لام کو موٹا پڑھ دیں گے لفظ جلالہ میں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جو مدات یعنی کہ مدات میں آواز کو ہلانا، یعنی کہ جیسے کہ میں بتائی کہ کہا جاتا ہے کہ مدات، اب ایگزامپل کے طور پر ولد دولین ہے، وہ ولد دو میں 6 حرکات کھینچیں گے، لین میں جو ہے 4 یا 6 حرکات بھی ہو جاتا ہے ولد دولین میں. تو 12 کاؤنٹنگز ہمارے ہاں سے کھینچنے نہیں ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت ہل جاتی آواز، جیسے کہ وَلَضَّالِّينَ، اس طریقے سے پڑھنے کے بجائے وَلَضَّالِّينَ آواز کو ہلا دیں گے، گراف کی طرح اپ اینڈ ڈاؤنس کر دیں گے تو یہ کچھ بھی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے بھی جو ہے ہمارے ٹیچرز جو ہے اس سے بھی ہماری حفاظت کرتے تھے. ایک ہی لائن میں رہنا چاہیے، ہماری آواز جو ہے ایک ہی لائن میں ہلانا نہیں ہے اس کو نیچے اوپر، اس کو ایک ہی لے کر جا کے سٹاپ کرنا ہے. یہ ہمارے ٹیچرز بتائے، اس سے بھی بچو، ایسے کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں 7th پوائنٹ، پر موٹے حرف کے بعد الف کو پر موٹا پڑھنے کے بجائے باریک پڑھ دینا. یعنی کہ موٹے لیٹرز جو بتائی میں، خوف، خوف، تو زو، جو ہی موٹے لیٹرز جو ہی اس کے یعنی کہ اس کے بعد الف آ جائے تو باریک اگر پڑھ دیں گے تو کچھ بھی حرج نہیں. تو الف جو ہے کبھی باریک کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ آگے چل کر ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں اس کی، پریشان نہ ہوئیں. انشاءاللہ ایک ایک ویک کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا، یہ پریشان نہ ہوئیں. بس آج کی کلاس کو اچھے سے سمجھیں کہ پر لیٹرز یعنی کہ موٹے لیٹرز کے بعد الف آ جائے تو الف کو موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ باریک پڑھ دیں گے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو 9th پوائنٹ جو ہے 8th پوائنٹ باریک حرف کے بعد الف کو پر پڑھ دینا. اب جیسے کہ ترقیق لیٹرز بھی ہیں، باریک پڑھے جانے والے حرف بھی ہیں. اب وہاں پر الف کو تا کے بعد الف آئے گا تو وہاں پر آپ کو باریک پڑھنا ہے. اگر آپ پڑھ دے رہی تھوڑا موٹا تو کچھ بھی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں 9th پوائنٹ، زبر، زیر اور پیش کو ناقص ادا کرنا. یعنی کہ زبر، زیر اور پیش کو کچھ بھی مطلب اس کو اچھے سے ادا نہیں کرنا یا زیادہ یعنی کہ ناقص ادا کر دینا، یعنی کہ برابر نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں. غنہ ایک الف سے کم یا زیادہ کر دینا. اب یہ غنہ جو ہے تو کاؤنٹنگز پہ وہاں پر سٹاپ کرنا ہے ہم کو. اگر ہمیں ایک الف کے برابر کرے یا کچھ کا زیادہ کر ڈالے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں خرابی کہتی ہیں کہ لہنے خفی سے بچیں، لہنے خفی سے بھی بچیں، یہ مکروہ ہے لیکن اس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا سب کو؟ تو دیکھیں آج ایک لیسن ہے آپ کے لیے، یہاں پر غور کریں. یہ میں ہر کلاس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورۃ الفاتحہ میں کی جانے والی 19 غلطی، 19 مسٹیکس ہمیں اس میں ہی کیا چیک کر لیو، اپنے آپ کا جائزہ لے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں بسم اللہ، یہاں پر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر دیکھیں ہا ہے، ہا ہے یہاں پر. اب پڑھے یہ ہا اقصل حلق والا ہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
यहाँ पर अगर आप पढ़ देंगे रहमान, रहमान, हा को रह यानी कि हा को अगर हा पढ़ देंगे, यहाँ पर देखिए ये हा आपको पढ़ना है, अगर ये हा पढ़ डाले तो गलत हो जाएगा। अब रहीम, ये हा पढ़ना है आपको, अगर ये हा पढ़ दिए तो यहाँ पर दूसरी गलती हो जाएगी। रहीम, 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 ये गलत है। अब यहाँ पर देखिए अल्हम्दु, अल्हम्दु, हमदु है, हमदु है। ये हा ऐसे ये हा है, ये वाला हा है। यहाँ पर अगर हमें पढ़ दिए ये हा तो ये भी जो है लहने जली यानी कि ये भी बड़ी गलती हो जाती है, लहने जली हो जाता है। अब देखिए लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब यहाँ पर आइन है। अब पर्दा ले हमें हमजा, आलमीन, आलमीन। तो फोर्थ गलती यहाँ पर नोट डाउन कर लें, आलमीन अगर पढ़ डाले तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, रहमान, रहमान। ठीक है, रहीम, यहाँ पर ये हा पढ़ना का था, आपने पढ़ दिया ये हा, तो ये भी जो है लहने जली में हो जाता है। इय्याक नअबुदु, नअबुदु यहाँ पर क्या है, आइन है, आइन। आप पढ़ दिए नाबुदु, नाबुदु, तो ये जो है सेवेंथ गलती। इय्याक नस्तईन, ऐन, यहाँ पर ऐन है, हमें अगर पढ़ डाले ईन तो ये जी आलमीन, जी, तो आलमीन, यहाँ पर आलमीन। अब अर्रहमान, अर्रहीम, यहाँ पर इय्याका नअबुदु पढ़ने का था, नाबुदु अगर पढ़ डाले तो ये भी लहने जली है। इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरात, यहाँ पर नोट डाउन करें, यहाँ पर सौद है, यहाँ पर सीन है, सौद और सीन में फर्क रखें। ये बारीक है, ये मोटा है, ये बारीक है, ये मोटा है। अब इहदिना सिरात, यहाँ पर अगर पढ़ डाले सिराता तो रॉन्ग हो जाएगा, गलती हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है तो, हम्म, यहाँ पर आपको पढ़ना है तो, अगर आप पढ़ देंगे ता तो ये भी गलती है। सिराता, 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 समझ में आ रहा है? मुस्तकीम, 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 खौफ मोटा पढ़ेंगे। मुस्तकीम, खौफ, यहाँ पर खौफ है, यहाँ पर काफ है, कीम, 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 इस पर अच्छे से गौर व फिक्र करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सिराता, यहाँ पर क्या है, तो है, अगर आप पर्दा लेता तो ये भी गलत हो जाएगा। सेम वैसे ही है, सौद सीन, सिराता, सिराता। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये बहुत बड़ी गलती कर डालती बहुत सारे लोग। यहाँ पर देखें लजीना, 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 यहाँ पर पढ़ डाले लजीना, ये जल और ए जा में फर्क रखें। ये जल मारूफ पढ़ेंगे, नर्म नर्म लेटर है जल, और ये जो है बजिंग साउंड आना है, ये ए नहीं है यहाँ पर, ये वाला है। तो हमको कैसे पढ़ेंगे, इस तरीके से ये जाल लेंगे, कौन सा जाल, देखिए ये जाल कैसे पढ़ेंगे, दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान बाहर आने पर जाल का मखरज अदा होता है, लजीना, लजीना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें और गलतियां, 15th गलती, अनअमता,
अनअमत, अब यहाँ पर पढ़ देंगे अन्नमता, आइन को छोड़कर हमजा पढ़ देंगे तो लहने जली। अलैहिम, अलैहिम, अब यहाँ पर अलई आइन है, अगर हमें हमजा को ले लिए अलैहिम तो क्या हो जाएगा, लहने जली में हो जाए। मगदूबी, मगदूबी, अब देखें यहाँ पर 17th गलती आपकी क्या होती है, मगदूबी, यहाँ पर मगजूबी पढ़ डालते हैं। अब ये दौद है, मगदूबी पढ़ना है, अगर आप मगजूबी पढ़ देंगे जा की तरह तो ये लहने जली में आ जाता है। अब यहाँ पर अलैहिम आइन है, अगर आप पढ़ देंगे हमजा तो ये भी जो है गलत हो जाएगा, ये 18th गलती है। वाला दौलीन, अब दौद को मोटा पढ़ना है, अब दौद नहीं पढ़ेंगे आप, अगर जा पढ़ देंगे, दौद नहीं पढ़े जा पढ़ डाले तो ये क्या हो जाएगा, लहने जली में हो जाता है, जो कि बड़ी गलती है। वाला दौलीन, वाला जालीन, नो, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी क्या बोले तो बहुत प्यारी सूरत है, ये जो है हर नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरत है। अल्लाह सुब्हान ताला की तारीफ वाले कलिमात हैं इसमें, हमद वाले लेटर्स थी इसमें, हमद वाले आयतें ही, यहाँ पर दुआ करती, हमें अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगती इस आयतों में, है नहीं, सबको मालूम सूरह फातिहा की, आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह इसके ट्रांसलेशन अच्छे माने मफहूम ये समझ में आता होगा। आप इसको जो है तफसीर भी पढ़कर रहेंगे, इसके माने भी पढ़कर रहेंगे, क्योंकि क्या है, जब हमें रकात बनती, नमाज को खड़ती तो अल्लाहु अकबर हमें बोल को तकबीर बोल को खड़ती तो अल्लाह सुब्हान ताला पलट कर हमारी तरफ देखती, देखती हमारी तरफ मुतवज्जा होती, बोलकर हमें क्या करती, सूरह फातिहा पढ़ती, सूरह फातिहा की तिलावत करती। अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हान ताला उसका जवाब देते हैं, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की, समझ में आ रहा है। और रहमानिर रहीम, मेरे बंदे ने मेरी सिफात बयान की। मालिकी यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने गवाही दी कि मैं यौमे जजा का मालिक हूँ, यानी कि हशर के दिन, क़यामत के दिन का मैं मालिक हूँ। तो अल्लाह सुब्हान ताला से हमें दुआ भी कर रही, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरे आगे हाथ फैलाए हुए बैठी हूँ, मैं सिर्फ तेरे पास मदद मांगती हूँ, सिर्फ तू मदद कर, मेरा हाथ तेरे दरबार में उठता है, तेरे आगे उठता है, मैंने तेरे पास अपनी मदद रखी है, तू मेरी मदद फरमा। इय्याका नअबुदु, मैंने तेरी इबादत की, मैंने तेरी इबादत की, मैं सर को झुकाई, रुकू करी, सजदा कर रही हूँ, सारी इबादत जो है तेरे ही लिए है, तो तू मेरी दुआ सुन ले, तू तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, इय्याका नअबुदु, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू ही इबादत के लायक है, नस्तईन, मैं तेरे पास मदद तलब करती हूँ। यहाँ पर हमें दुआ करती, अन्नमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, यानी कि जिन लोगों को तूने इनाम किया है उन लोगों का रास्ता हमें दिखा, ना कि उन लोगों का जो गुमराह हुए, जालिमों में से हुए। यहाँ पर हमें दुआ कर रही, अल्लाह सुब्हान ताला नमाज में जो है हमें दुआ मांगती, या तो हमें क्या करती, अल्लाह सुब्हान ताला की तस्बीह बयान करती। तो हमें कैसे करना है बोलो, इन हुर्फों को तब्दील करके आलमीन के बजाय आलमीन पढ़कर,
تو تجوید اور مخرج جو ہے اپنی زندگی میں آنا بے حد ضروری ہے بہنوں. یاد رکھیں اگر مخرج نہیں سیکھے، تجوید نہیں سیکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی خشوع اور خضوع نہیں آئے گا، اور ہمیں دعا کے بجائے ہمارے واسطے کیا کفریہ کلمہ ہمیں خود مانگ لے رہی. سمجھ میں آیا؟ تو انشاءاللہ آج سے ہی دعا کریں گے اللہ ہم کو ایسا قرآن سکھا جیسے تو پسند کرتا ہے، جیسے نازل ہوا ہے، جیسے سننا تو پسند کرتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کان لگا کر سنتے ہیں. قرآن کی تلاوت اگر بندہ کرتا ہے خوبصورت آواز سے، تجوید کے ساتھ، وداؤٹ میکنگ اینی مسٹیکس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تعریف سنتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیسے پڑھا میرا بندہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کوئی دوسری چیز کو اس طریقے سے نہیں سنتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسان کرے، سب کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو صحیح پڑھنے والا بنا دے. سب کے لیے جو ہے جو بھی آج جوائن ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے حشر کے میدان میں معزز فرشتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا شمار عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.